تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ابو تراب حامد محمود سلفی صاحب، جو کہ جامعہ امام بخاری بھوئے اصل کے مدرس ہیں اور مرکز حسن بھائی فرو اڈا کے امام اور خطیب ہیں، میں ان سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حامد محمود سلفی صاحب۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیز سامعین، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لائق صد احترام معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کٹ مرنے کا عہد کیا، جسے
بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ بیعت رضوان کرنے والے نبی کے پیارے صحابہ 1400 صحابہ، اللہ احکم الحاکمین نے ان سب سے راضی ہونے کا اعلان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کر دیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام عمرہ کے ارادے سے بیت اللہ مکہ شریف کا قصد کر کے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے عمرہ کی نیت سے گئے۔ مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، مشرکین کا وہاں پر ہولڈ اور قبضہ تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی زیرک اور سمجھدار صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر اپنی طرف سے مشرکین کے پاس بھیجا کہ جناب ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، آپ ہمیں عمرہ کرنے دیجئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ یہ پیغام لے کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور آپ کے داماد اور آپ کے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا، اور افواہ یہ پھیل گئی کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا کہ میرے صحابہ میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر عہد کرو اور اعلان کرو کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک آپ علیہ السلام کی قیادت اور سیادت میں مشرکین سے لڑیں گے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ جان سے گزر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے کرتے، صحابہ کرام اپنا ہاتھ رکھ کے اور عہد کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب صحابہ سے عہد لیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا
اور فرمایا یہ میرے عثمان کی طرف سے ہے، قربان جائیں عثمان کی عظمت پہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا گویا کہ عثمان کی طرف سے میرے نبی نے عہد کیا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے، اور رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ، میرے رب نے اس عہد کو شرف قبولیت سے نوازا، اس عہد کو سراہا، اس عہد کی تحسین فرمائی، اور اس انداز میں فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں تمہارا رب تمہیں پیغام بھیج رہا ہوں کہ میرے نبی اپنے یاروں کو کہہ دو تمہارے رب کو تمہارا یہ انداز اچھا ہی بہت لگا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کٹ مرنے کا عہد کیا ہے، رب ان سے راضی ہو گیا۔ یہ میرے رب کی طرف سے سند ہے، یہ میرے رب کی طرف سے اعزاز ہے۔ رب نے جیتے جی دنیا میں اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے، نبی کے یاروں کو 1400 صحابہ کرام کو، اس وجہ سے کہ وہ نبی کے شدائی تھے اور نبی کے فدائی تھے، اسلام پہ کٹ مرنے کا حد کر رہے تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے قرآن قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا، قرآن قیامت تک موجود رہے گا، اور یہ اعلان کرتا رہے گا کہ رب نے ان 1400 صحابہ کرام کو معاف کر کے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان اور ان کی عظمت پہ۔ یہ اصحاب بیعت رضوان ہیں، اور اس قافلے میں ویسے تو نبی کا ایک ایک صحابی ہی بہت محترم ہے، بڑا معزز ہے، بڑا اس کا مقام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کمیاں کوتاہیاں بھی اگر سامنے آ جائیں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ کیوں؟ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا کیونکہ میرے صحابہ وہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، بولو کتنا سونا خرچ کرے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے آدھ سیر ایک پاؤ جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ طلب بات ہے، یہ نہیں فرمایا
کہ تمہارا احد پہاڑ اور ان کا 1 پاؤ 1.5 پاؤ جو ایک برابر ہے، یہ نہیں کہا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابہ کے پاؤ 1.5 پاؤ جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا خرچ کیا ہوا 1 پاؤ 1.5 پاؤ جو احد پہاڑ، تمہارے احد پہاڑ سونے سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ لا تسبوا اصحابی، اور اصحابی صحابی کون ہے؟ اصحاب نبی کے، جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حالت ایمان میں زیارت کر لی اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہا، وہ نبی کا صحابی۔ میرے نبی کا ہر صحابی وہ اللہ وحدہ لا شریک کا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن پھر آگے مرتبے، اصحاب بیت رضوان کا اپنا مقام ہے، اور مہاجرین و انصار کا اپنا مقام ہے۔ رب تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انصار و مہاجرین کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو یہ کتنے محبوب تھے، کتنے پسند تھے۔ قرآن کے صرف 2 مقام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 74 میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا۔ نبی کے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان مہاجرین کی مدد اور نصرت کی۔ سارے کے سارے انصار اس میں شامل ہیں، سارے مہاجر اور سارے انصار۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سارے کے سارے سچے اور پکے مومن ہیں۔ یہ سارے کے سارے مہاجر بھی اور انصار بھی۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ اللہ کے سچے اور پکے مومن بندے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کے پیغام، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رب کی جنتوں کا بہترین رزق بھی ان کو ملے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ نے سارے مہاجرین کا مقام بھی بیان کر دیا، سارے انصار کا بیان کر دیا۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ احکم الحاکمین سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ درجے میں سب سے عظیم تر لوگ، ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا اولئک ھم الفائزون، کامیاب ہونے والے یہی ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے پہلے نمبر پر فرمایا اعظم درجۃ،
درجے میں سب سے عظیم یہ ہے، ایمان والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے درجے میں سب سے بلند ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور دوسرا اعزاز رب نے یہ بخشا کہ کامیابی بھی ان کے قدم چومے گی، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، تیسرا اعزاز رب کی طرف سے، رب کے قرآن میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 20 میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، فرمایا تمہارے رب کی طرف سے انہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بھی یہ مستحق ہوں گے۔ چوتھا اعزاز فرمایا وَرِضْوَانٍ، اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ان کو ملے گی، یہ میرے رب کی طرف سے سند ہے جو اللہ نے قرآن میں عطا کی ہے، نبی کے صحابہ کرام کو، نبی کے یاروں کو، فرمایا اللہ کے ہاں درجے میں سب سے عظیم یہ ہے اور کامیاب یہ ہے، اور رب ان کو رحمتوں کی خوشخبری سنا رہا ہے، اور رب راضی ہونے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ فرمایا جنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ کی طرف سے ان کو جنتیں بھی دی جائیں گی، فیہا نعیم مقیم، جس میں رب کی قائم رہنے والی نعمت بھی ان کو عطا ہو جائے گی، جنت کے وارث بھی یہ ہو گئے۔ پانچواں اعزاز فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، یہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ اتنے اعزازات بیان کر کے بھی رب نے آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں عظیم اجر ہے۔ میرے بھائیوں، اب مجھے یہ بتاؤ، رب کا قرآن ایک ایک جگہ پر 5 اعزاز نبی کے یاروں کو عطا کر رہا ہے، جنت ان کے لیے، اللہ کی طرف سے رضامندی ان کے لیے، مغفرت ان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں نعمتیں جنت کے باغ بہشت ان کے لیے، اور کامیاب ہونے والے لوگ یہ، اور حقیقی اور سچے اور پکے مومن بھی یہ۔ اب اس کے بعد قرآن آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد، کوئی شخص ہمیں تاریخ کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ لا کے پیش کرے یا کسی کا قول لا کے پیش کرے اور نعوذ باللہ من ذالک ان صحابہ کرام کی توہین کرنے کی کوشش کرے اور صحابہ کرام کے متعلق کوئی اشکال پیش کرنے کی کوشش کرے، کوئی سوال اٹھانے کی کوشش کرے، رب کبریا کی قسم ہے ہم اس رب کے قرآن کے مقابلے میں کسی تاریخ کے حوالے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں رب کا قرآن کافی ہے، اور پھر یہ قرآن قیامت تک رہے گا، صحابہ کی شان اور عظمت بیان کرتا رہے گا۔ لہذا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کسی سے کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہمیں رب کا قرآن کافی ہے، ہمیں نبی کا فرمان کافی ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کے طبقے، ان کی شان اور مقام کے درجے، سارے صحابہ میرے نبی کے سارے صحابہ اللہ کے پیارے، قرآن نے کوئی تفریق تو نہیں نا کی، سب اللہ نے کہا سارے ہی سچے مومن۔ پھر قرآن کے اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے، قرآن کے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں، قرآن کے اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے، قرآن کے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے،
جب قرآن ان کی صداقت کو بیان کر رہا ہے، ان کے ایمان کو بیان کر رہا ہے، ان کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے، ان کے جہاد کو بیان کر رہا ہے، ان کی ہجرت کو بیان کر رہا ہے، ان کی نصرت کو بیان کر رہا ہے، ان کے شرف صحابیت کو بیان کر رہا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، ان کے لیے رحمت کا اعلان کر رہا ہے، ان کے لیے رب کی رضا مندی کا اعلان کر رہا ہے، ان کے لیے اللہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کے مقابلے میں، یہ کون ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کے مقابلے میں ان کی بات کو مانیں؟ ہم اللہ کی قسم جوتے کی نوک پر اڑا دیں۔ اور پھر انہی نبوت کے درخشندہ ستاروں میں سے، نبی کے یاروں میں سے اصحاب بدر بھی ہیں۔ بولو اصحاب بدر کتنے؟ 313۔ سبحان اللہ، یہ نبی کے پیارے صحابہ 313 جنگ بدر کے صحابہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ وحدہ لا شریک نے بدر والوں کی طرف رحمت سے جھانک کے دیکھا اور اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ یہ 313 صحابہ کرام اصحاب بدر۔ اور یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، نبی کا ایک صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت مکے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، آپ کا خیال یہ تھا کہ ہم چپکے سے حملہ کریں گے تاکہ مشرکین کو خبر نہ ہو، وہ سنبھل نہ سکیں اور مقابلے کے لیے تیار نہ ہوں اور مکہ خون ریزی سے بچ جائے، یہ ارض مقدس خون ریزی سے بچ جائے، چپکے سے حملہ کریں۔ آپ نے پروگرام بنا لیا لشکر کشی کا۔ ایک صحابی کے ذہن میں خیال آیا، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، وہاں پر میرے خاندان کے بیوی بچے عزیز و اقربا ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں ان کے کنبے قبیلے خاندان وہاں موجود ہیں، اگر ان کے کوئی رشتہ دار عزیز ہیں تو ان کا وہاں کنبہ قبیلہ بھی بیٹھا ہے، وہ ان کا دفاع کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، میرا پیچھے کوئی نہیں۔ اس نے سوچا میں ایک تحریر لکھ کے، خط لکھ کے ان پر احسان کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، لہذا سنبھل جاؤ، میں تمہیں اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا احسان تمہارے اوپر رہے اور میرے بیوی بچوں کا پیچھے سے دفاع ہو جائے۔ ایک دنیاوی لالچ اور سوچ ذہن میں آ گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تو اللہ خبر دینے والا تھا نا، اللہ وحدہ لا شریک نے خبر دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فلاں فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں ایک خاتون ہے، اس کے پاس ایک خط ہے اور وہ خط اس سے لے کے آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اسی مقام پر پہنچے، عورت آئی، پوچھا ایک خط ہے تمہارے پاس رکھا ہے، نکالو کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ کہا نہیں تمہارے پاس خط موجود ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں کہتے، نکالو خط کہاں ہے؟ اس نے انکار کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، فرمایا زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے، تمہیں وہ رکا اور خط نکالنا پڑے گا، ورنہ ہمیں برہنہ بھی کرنا پڑا، ہم برہنہ بھی کریں گے، تلاشی لیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے خط تمہارے پاس ہے، نکالو۔
جب اس خاتون نے دیکھا کہ اب یہ کسی بھی صورت مجھے نہیں چھوڑیں گے، اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر سے خط نکال کے دیا، وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ خط کے اندر لکھا تھا کہ میں حاتب بن ابی بلتہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلا لیا، فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اسلام کو ناپسند کرتے ہوئے اور کوئی کفر سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ خط میں نے نہیں لکھا کہ نعوذ باللہ میرے دل میں کوئی اسلام سے نفرت ہے اور کفر سے محبت ہے۔ ایک لالچ میرے ذہن میں یہ آیا تھا اور میں نے اس وجہ سے یہ خط لکھا۔ بات توجہ طلب ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود ہیں، ان کی غیرت جوش میں آتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول چھوڑیے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، یہ منافق ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا عمر رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے جس شخص کے متعلق تو بات کر رہا ہے یہ میرا بدری صحابی ہے، اور بدر کے میرے صحابہ وہ ہیں رب کو اتنے پسند ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے آسمان سے شفقت اور محبت اور رحمت کے ساتھ ان کی طرف جھانک کے دیکھا ہے، میرے رب نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے معافی کے اعلان کر دیے ہیں کہ آج کے بعد یہ کچھ نہ کریں، رب نے بخشش کے پروانے جاری کر دیے ہیں۔ میرے عمر یہ میرا صحابی بدری صحابی ہے، اس طرح کی بات مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کی غلطی آئی لیکن آپ نے نظر انداز کر دی اور صحابہ کو بھی نظر انداز کرنے کے لیے کہا۔ سبق یہ ملا کہ اگر کسی صحابی کی کوئی غلطی سامنے آ جائے تو میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ درگزر کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدری صحابی ہے، یہ میرے بدر کے میرے نبی کے یار بدر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے، اور پھر ان میں سے وہ 10 ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں چلتے پھرتے ان کے جیتے جاگتے دنیا میں ان کو ان کی جنتوں کی بشارتیں سنائی ہیں۔ ان کے لیے رب کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا سعد جنتی ہے، میرا سعید جنتی ہے، میرا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، میرا ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ 10 صحابہ کے نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بالخصوص، ویسے تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو بدر کے اندر بھی گئے، وہ بھی ہیں جو احد کی شہادت کو بھی پاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو بیت رضوان کی شہادت کو بھی پاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو مہاجر ہونے کی وجہ سے بھی باسعادت ہیں، وہ بھی ہیں جو انصار ہونے کی وجہ سے بھی باسعادت ہیں۔ اس کے باوجود خاص طور پر 10 کے نام لے کے اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ عشرہ مبشرہ، اور پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے میرے نبی کے 4 یار، سبحان اللہ، خلفائے 4، ان کا مقام سب سے نرالا، ان کا مقام سب سے بالا۔ پھر ان 4 میں جناب سادات سیدین کریمین جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نرالا۔ پھر ان میں جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے نرالا اور بالا، اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نرالا اور بالا۔
یہ میرے نبی کے 4 صحابہ چنیدہ ستارے ہیں، درخشندہ ستارے ہیں آسمان نبوت کے، کہ جن کو مقام تمام صحابہ کرام سے بلند ملا۔ اور آج ان میں سے ایک صحابی کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا وہ صحابی جو نبی کا داماد بھی ہے، اور داماد بھی دوہرا۔ ایک بیٹی نبی علیہ السلام کی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتی ہیں غزوہ بدر کے موقع پر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دوسری بیٹی بیاہ دی، دوہرا داماد میرے نبی کا سیدنا عثمان بن عفان، اور یہ اعزاز بھی ان کو ملا ہے۔ صرف نبی رحمت علیہ السلام نے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، انبیاء کی ان تمام لڑیوں میں یہ اعزاز کسی کو بھی نہیں ملا ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی شخص کے عقد میں ہو، سوائے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اعزاز جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے، 5ویں پشت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دادا اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ایک لڑی 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی۔ قریش بنو امیہ کی لڑی سے، اور سیدنا عثمان کا یہ اعزاز بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کے شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ماں کی طرف سے بھی 5ویں لڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک سے جڑ جاتے ہیں، اور باپ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا شجرہ مل جاتا ہے۔ یہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان امیر المومنین، قربان جائے ان کی شان اور ان کے مقام اور ان کی عظمت پہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں تو وہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک باغ میں پانی کے اندر پاؤں مبارک رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ کا ایک دربان صحابی باغ کے دروازے مین گیٹ پہ کھڑا ہے، دربان بن کے دروازے پہ دستک ہوئی، کہا جی کون؟ کہا میں ابو بکر ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کا خواستگار ہوں، آقا علیہ السلام سے آپ کی زیارت کرنے کا خواستگار ہوں۔ صحابی رسول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، ملنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذن لہو وبشروا بالجنہ، کہ میرے ابو بکر کو اجازت بھی دے دو، ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دستک ہوتی ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، صحابی جاتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس درخواست لے کے، اللہ کے رسول عمر آئے ہیں، ملنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، میرے عمر کو بھی ملنے کی اجازت دے دو، ساتھ میں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تیسری دفعہ پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون ہے؟ فرمایا عثمان بن عفان ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کا ارادہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ الا و الا بلوا یصیبہ، میرے اس صحابی عثمان کو اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دے دو کہ عثمان ایک وقت آنے والا ہے، ایک آزمائش تم پہ آنے والی ہے، اس آزمائش میں صبر کرو گے رب تمہیں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔
اور لطف کی بات یہ ہے آقا علیہ السلام پیروں سے کپڑا ہٹا کے پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں، ابو بکر آئے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اسی طریقے سے پیروں سے کپڑا ہٹا کے پانی کے اندر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے جیسے اللہ کے رسول پیروں سے کپڑا ہٹا کے پانی کے اندر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں، بائیں طرف آ کے اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں، پاؤں پانی کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پانی کی مڈیر پر سامنے کی جانب اسی طریقے سے کپڑا ہٹا کے اور پانی کے اندر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اور تابعین فرماتے ہیں ہم نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ نبی کے دونوں یار جس طرح یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی قبریں بھی ایسے ہی ہوں گی، عثمان سامنے ہوں گے، جنت البقیع میں دفن ہوں گے۔ اور یہی عثمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا لوگ تم سے تمہارا کرتا اتارنے کا کہیں گے، کرتا مت اتارنا۔ عثمان لوگ تم سے یہ کرتا اتروانے کی درخواست کریں گے، کوشش کریں گے شہادت کو قبول کر لینا، کرتا نہ اتارنا۔ ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ اس کرتے سے مراد وہ خلافت کی خلعت ہے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آپ کو بشارت دی گئی ہے، شہادت کی بھی اور اس خلعت فاخرہ کی بھی کہ آپ خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں۔ لوگ مطالبہ کریں گے کہ اس سے دستبردار ہو جاؤ، عثمان تم نے دستبردار نہیں ہونا، شہادت کو قبول کر لینا۔ اور یہ شہادت کی خوشخبری پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے سے دے رکھی تھی۔ ایک موقع ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ پر چہل قدمی کر رہے ہیں، اور احد پہاڑ وہ ہے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ایسا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس احد پہاڑ پہ آقا علیہ السلام چہل قدمی کر رہے ہیں، آپ کے یار جناب ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، جناب عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ وہاں پر موجود ہیں۔ احد پہاڑ نے کپ کپانا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا، زلزلے کی کیفیت بن گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اس پہاڑ کے اوپر مارا، فرمایا اسبت یا احد فما علیکا الا نبی او صدیق او شہیدان۔ احد ٹھہر جا، احد اپنی جنبش کو ختم کر دے، اپنے لرزے کو ختم کر دے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، اور دو شہیدوں میں کون ہیں؟ ایک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عثمان کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جیتے جی ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا مدینے کی سرزمین میں پانی کی قلت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیر روما یہودی سے خرید کے جو دے گا۔ آقا علیہ السلام نے دو خوشخبریاں سنائی ہیں، ایک روایت میں ہے فرمایا اللہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے بیر روما کنواں خرید کے دے گا، فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر یہ اعزاز آیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، 35,000 درہم دے کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کنواں نہیں خریدا ہے، رب کی رحمت بھی مل گئی ہے، رب کی جنت بھی مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عثمان بن عفان۔
رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ صحابی مسجد نبوی تنگ پڑ جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مسجد نبوی کی جگہ لے کے دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ویسے تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ بیتن کا مفحص قطات بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے سرزمین پہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتا ہے، بہت بڑی نہ صحیح کبوتر کے گھونسلے کے برابر مسجد تعمیر کر دے، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد بنا دے روئے زمین پہ، جو مسجد بنا دے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ ماشاءاللہ جی مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب تشریف لا چکے ہیں، جن کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹتا ہوں، زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا گھر مسجد بنا دے، کتنی بڑی مسجد، توجہ ہے، کتنی بڑی مسجد بنا دے، کبوتر قطات ایک پرندہ ہے فاختہ یا کبوتر کے جتنا، اتنی بڑی اگر کوئی مسجد بنا دے اس کے لیے بھی جنت۔ اتنی بڑی مسجد تو نہیں ہوتی، ایک اینٹ کے برابر ہی گھونسلہ اتنا صحیح ہوتا ہے، ایک اینٹ کے برابر مسجد نہیں ہوتی۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، شارحین اس کی شرح میں لکھتے ہیں ایک اینٹ کے برابر، ایک گھونسلے کے برابر مسجد نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی اتنی سی تعمیر میں اگر کسی نے حصہ لے لیا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو مسجد نبوی کے لیے گھر خرید کے دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری بھی جنت کی مل گئی، جنت کے محل کی مل گئی۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آخری بات عرض کر رہا ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر جب مال کی شدید ضرورت تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا مال لاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے 5.5 کلو کے قریب سونا آقا علیہ السلام کی جھولی میں لا کے ڈال دیا ہے، چاندی علیحدہ سے ہے، 900 اونٹ پیش کر دیے ہیں، 100 گھوڑے پیش کر دیے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں، جھولی کے اندر سونے کے سکے ہیں، اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں، اور اس زبان نبوت سے جو جب بھی بولتی ہے حق کو بولتی ہے، رب کی طرف سے القاء ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے تو بولتی ہے۔ فرمایا ما در عثمان ما عمل بعدی ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، میرے رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت اس کے نام کر دی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے عثمان بن عفان۔ ویسے تو نبی کے سارے یار ہی پیارے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقوش پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفوں میں قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ وما توفیق الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔